اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ عزیزان گرامی قدر، واجب الاحترام بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں اور بزرگوں، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے محرم کا مہینہ سال کا پہلا مہینہ ہے، اور یہ حرمت والا مہینہ ہے جس کو اللہ کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس مہینے میں ایک بہت اہم دن ہے، ایک بہت اہم تاریخ ہے، جو کہ اس مہینے کی 10 تاریخ کو آتا ہے، جس کو عاشورہ کہتے ہیں۔ آپ اور ہم سب اس کو یوم عاشورہ کے نام سے جانتے ہیں، محرم کی 10 تاریخ کو۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس تاریخ کو یعنی 10 محرم کو اس کائنات کے اندر بہت ہی اہم واقعات رونما ہوئے، جن کی ایک لمبی فہرست ہے۔ یوں سمجھیے کہ یہ دن شروع ہی سے بہت اہم رہا ہے، بہت تاریخی رہا ہے، بہت بڑے بڑے واقعات اس دن کے اندر رونما ہوئے۔ پس چنانچہ وہ چند اہم واقعات جن کا ثبوت ہمیں صحیح احادیث کے اندر ملتا ہے، میں کوشش کروں گا کہ وہ آپ کے سامنے بیان کروں، اور ان واقعات کے تعلق سے جو اہم نصیحتیں ہیں جو ہمارے لیے بہت مفید ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا۔ جیسا کہ روایتوں میں ملتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 محرم کو اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، اس قوم کو، بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون کے ظلم و استبداد سے نجات دی۔ اور فرعون جیسے ظالم اور جابر حکمراں کو اللہ تعالیٰ نے اسی تاریخ میں، اسی دن دریائے نیل میں غرق فرمایا، اور بنی اسرائیل فرعون کے ظلم و استبداد سے نجات پا گئی۔ اسی اعتبار سے جیسا کہ کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی وہ کشتی جو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر بنائی تھی، اور اس کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھ اہل ایمان کو سوار کیا تھا، اور جانوروں کے جوڑوں کو اپنے ساتھ سوار کیا تھا، اور پھر آسمان سے پانی برسا، زمین نے پانی اونگلا، غرض یہ کہ ہر جگہ پانی ہی پانی اور زبردست سیلاب، ہر چیز ختم ہو گئی۔ تو اس سیلاب کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر اسی تاریخ پر قرار پذیر ہوئی تھی۔ یہ ایک سلسلے وار واقعات ہیں جن کو یقیناً اگر بیان کیا جائے تو بہت وقت چلا جائے گا۔ میں نے 1-2 واقعے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، لمبی فہرست ہے۔ انہی واقعات کے سلسلے میں کڑی جڑتی ہے نواسۂ رسول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے پر، کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور اہل بیت مطہرات کی شہادت کا واقعہ بھی اسی تاریخ میں پیش آیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ تاریخ جو ہے بہت اہم ہے، بہت متبرک ہے۔
بس سمجھنے کی بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ میں بھی یہ تاریخ آئی ہے۔ اب اس تاریخ میں یا اس دن میں، عاشوراء کے اس دن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل ہوتا تھا، آپ اس تاریخ میں یا اس دن کیا کرتے تھے، یہ ہم سب کو سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اصل دین وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور آپ نے کرنے کا حکم دیا۔ جتنی بھی خیر کی چیزیں تھیں، خیر کے کام تھے، بھلائی کے کام تھے، ثواب حاصل کرنے کے خواہ وہ چھوٹے یا بڑے عمل تھے، سارے کے سارے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زندگی میں یا تو کر کے دکھلا دیے یا ارشاد فرما دیے۔ کوئی بھی خیر کا کام، بھلائی کا کام، نیکی کا کام، اچھائی کا کام کہ جو اللہ کو راضی کرنے والا ہوتا ہے، ثواب پانے والا ہوتا ہے، جنت میں لے جانے والا ہوتا ہے، اللہ کی رضا والا ہوتا ہے، وہ سارے کے سارے کام نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات میں وجود میں آ چکے تھے، یا تو آپ نے خود کر کے دکھلائے یا آپ نے اپنے ارشادات میں ان کو بیان کر دیے کہ لوگوں یہ عمل اس طرح تمہیں کرنا ہے، میں خود کر کے بھی دکھاتا ہوں، یا اس کو اس طرح سے کرنا ہے، یہ تمہیں حکم فرماتا ہوں۔ یہ ہے اصل دین جو نبی نے کیا یا جس کا نبی نے کرنے کا حکم دیا، اصل دین، خالص پیور دین جو اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے اور جس پر اللہ کی رضا کا وعدہ ہے۔ جو کام نبی نے نہیں کیا یا جس کام کے کرنے کا نبی نے حکم نہیں دیا، وہ کام اگر اس کی کوئی بھی شکل دین میں، اللہ کی کتاب میں، رسول اللہ کی احادیث میں اور آپ کی تربیت یافتہ وہ جماعت جس کو صحابہ کرام کہتے ہیں، ان کی زندگیوں میں وہ کام نہیں تھا یا ان حضرات نے اس کام کو نہیں کیا، اس کام کو دین سمجھ کے کرنا، ثواب سمجھ کے کرنا، خیر سمجھ کے کرنا، اللہ کی رضا والا کام سمجھ کے کرنا، اور آخرت میں اس کام کے بدلے میں اجر یا ثواب کی امید رکھنا، یا اس کام کو مستقل طور پر کرتے رہنا، یہ بدعت ہے، یعنی نئی چیز ہے، دین میں داخل ہونے والی نئی چیز ہے۔ تو یہاں تک تو وہ بات کلیئر ہوئی کہ دین وہ ہے جو نبی پاک علیہ السلام نے کیا یا جس کے کرنے کا حکم فرمایا۔ اب ہمیں ہر موقع پر، ہر عمل کے کرنے پر یا ہر دن یا ہر تاریخ پر، چونکہ نبی پاک علیہ السلام ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، قرآن ہے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحابک النجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، یہ نبی کا فرمان ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات مبارک ہے، اور نبی فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ تمہارے لیے راہ ہدایت ہے، کہ ان کے نقش قدم پر بھی چل لو گے تو کامیابی تک پہنچ جاؤ گے۔ تو ان دو چیزوں میں ہمیں دین تلاشنا ہے، ایک تو نبی کی زندگی میں اور نبی کے ارشادات میں، اور ایک صحابہ کی زندگی میں۔ اب آئیے ذرا غور کیجئے، یہ عاشوراء کا دن، 10 تاریخ کا دن، محرم کا مہینہ، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی مبارک میں آیا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا کیا عمل ہوتا تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کیا کرتے تھے؟ حدیثوں میں آتا ہے کہ عاشورے کا دن زمانے جاہلیت سے ہی بہت محترم رہا ہے قریش کے درمیان۔ قریش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور مکہ کے ایک بڑے قبیلے کا نام۔ زمانے جاہلیت سے قریش
محرم کے مہینے کا احترام کرتے ہوئے آئے ہیں اور 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہوئے آئے ہیں، اور 10 محرم کو ہی قریش جو ہے جن کے ذمے کعبے کی متولیت تھی، جو کعبے کے متولی تھے، وہ غلاف کعبہ 10 محرم کو تبدیل کیا کرتے تھے، کیونکہ احترام والا دن، حرمت والا دن ہے۔ بس چنانچہ قریش تک یہ روایت، جیسا کہ گمان کیا ہے علماء نے فرمایا ہے کہ اس دن کے روزہ رکھنے کی جو روایت ہے وہ حضرت ابراہیم سے یا حضرت اسماعیل سے قریش تک پہنچی ہوگی، اسی نسبت سے قریش نے روزہ رکھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، یہ مزاج تھا کہ قریش دین ابراہیمی پر جو اچھے کام کرتے تھے ان میں اللہ کے رسول ان کے ساتھ شامل رہتے تھے، خیر کے اور بھلائی کے کاموں میں ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ تو بس چنانچہ روزہ رکھنا اللہ کے لیے رکھنا ایک خیر کا عمل ہے۔ اللہ کے رسول بھی روزہ رکھتے تھے مکہ میں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اب آپ دیکھیے مکہ میں حضور نے اپنی زندگی میں 10 محرم آئی تو کیا کام کیا؟ کیا کام کیا؟ تاشے بجائے، ہاں، جلوس نکالے، کیا کیا حضور نے؟ روزہ رکھا مکہ میں۔ اور جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو چونکہ روزہ تو مکہ ہی سے رکھتے ہوئے آ رہے تھے، اب مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد بھی آپ نے 10 محرم کا روزہ رکھا۔ اب مدینے میں ایک نئی چیز یہ دیکھنے میں آئی کہ مدینے میں جو یہودی آباد تھے، ہے نا، تو یہودی چونکہ بنی اسرائیل ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو ان کے نزدیک یہ دن بہت محترم ہے، اس لیے کیونکہ اللہ نے اس دن انہیں فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی، تو وہ اپنے اس دن کو تاریخی اعتبار سے سیلیبریٹ کرتے تھے، شکرانے کے طور پر روزہ وہ بھی رکھتے تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ 10 تاریخ کے دن، 10 محرم کے دن ان کے میلے ٹھیلے لگتے تھے، چونکہ چھٹی کا دن ہوتا تھا اور سارے لوگ نکل کے باہر میلوں میں جاتے تھے، ہجوم لگتا تھا، مرد بھی جا رہے ہیں، عورتیں بھی جا رہی ہیں، اور ایک سیلیبریشن ڈے ہوتا تھا ان کے نزدیک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو صحابہ کرام سے معلوم کیا جو وہیں کے مدینے کے باشندے تھے کہ بھئی یہ لوگ اس دن کو اس طرح سے کیوں مناتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ یہودی ہیں اور ان کے نزدیک یہ دن بہت محترم ہے، حرمت والا ہے، چونکہ اللہ نے ان کے آباء اور اجداد کو اس دن فرعون سے نجات دی تھی، تو یہ شکرانے کے طور پر، خوشی کے طور پر اس دن کو مناتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں اور میلے ٹھیلے لگاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم پر بھی اس بات کا حق ہے کہ ہم بھی اللہ کا شکرانے کے طور پر روزہ رکھیں، اور ہم بھی اس دن کا روزہ رکھیں گے۔ اب یہ مدینے والوں کو حکم ہو رہا ہے۔ اور ایک چیز آپ نے اور یہاں پر ارشاد فرمائی جو بہت غور طلب ہے ہم سب کے لیے، اور وہ یہ چیز ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، روزہ رکھنا ہے، اور روزہ ہمیں بھی رکھنا ہے اور یہود بھی رکھتے ہیں، لیکن اب یہاں خیال یہ رکھنا ہے، تمیز یہ برقرار رکھنی ہے، یہ فرق درمیان میں یہ رکھنا ہے ان کے اور ہمارے درمیان میں، کہ ان کے اور ہمارے درمیان میں کوئی مشابہت پیدا نہ ہو۔ تو اس مشابہت کو ختم کرنے کے لیے، ہمارے اور ان کے درمیان میں ایک فرق قائم رکھنے کے لیے، ہم اس 10 تاریخ کے روزے کے ساتھ مزید ایک روزہ بڑھا کر رکھیں گے، یا تو ایک دن پہلے کا روزہ رکھیں گے یا ایک دن بعد کا روزہ رکھیں گے۔ وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی کہ یہودیوں کے ساتھ ہماری مشابہت نہ ہو،
ان کے اور ہمارے درمیان ایک فرق قائم رہے کہ یہ قوم اللہ کو ماننے والی ہے اور یہ قوم اللہ کو نہیں ماننے والی ہے۔ کیا مزاج تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کسی غیر مذہب یا کسی غیر عقیدہ یا کسی بے دین قوم کی مشابہت بالکل بھی اختیار نہیں کرنی ہے، فرق واقع ہونا چاہیے ہر چیز میں۔ حالانکہ روزہ عبادت ہے، وہ بھی اللہ کے لیے رکھ رہے تھے، لیکن نبی نے فرمایا کہ اس چیز میں بھی کسی بھی غیر قوم کی مشابہت برداشت نہیں کی جائے گی۔ دین 100% پیور ہے، خالص ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی ملاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی۔ تو آپ نے یہ حکم دیا اور مزید ایک روزے کا صحابہ کرام سے فرمایا کہ ایک روزہ اور رکھو۔ یہاں سے بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ کے رسول نے روزہ رکھا، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اتنی تاکید آپ نے فرمائی کہ آپ نے مدینے کی گلیوں میں پکار لگوائی، اعلان کروایا اور کہا کہ لوگوں 10 محرم کا روزہ ہے اور 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے، بس چنانچہ تم میں سے جن لوگوں نے سحری کر لی ہے وہ اپنے روزے کو باقی رکھیں، اور جنہوں نے سحری نہیں کی ہے کچھ کھا پی لیا تھا تو اب وہ اس اعلان کے بعد کچھ کھائے پیے نہیں، اپنے اس دن کو روزے داروں کی طرح گزاریں۔ اتنا تاکیدی حکم۔ اب آپ کی حکم کی اور آپ کے ارشاد کی اہمیت یقیناً جو صحابہ کرام کے نزدیک تھی، ان کے دلوں میں تھی، ہمارے اندر نہیں ہے۔ صحابہ جو رسول اللہ کے اولین مخاطب ہیں، قرآن کے مخاطب ہیں، اور رسول اللہ کے ایک ایک طریقے کو کاپی کر کے اپنے اندر اتار کے اس پر زندگی بھر جمے رہنے والی جماعت، اپنی خواہشات، اپنی ترجیحات کو نبی کے ارشاد پہ قربان کرنے والے لوگ، اتنا اہتمام سے نبی کے حکم کو لیا کہ فرماتے ہیں کہ رک گئے لوگ، جو روزے تھے وہ روزے سے رہے، جنہوں نے کچھ کھا پی لیا تھا انہوں نے اس دن کو روزے کی طرح گزارا، حتیٰ کہ عورتوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھوا دیا، اور یہ معمول بنا کہ عورتوں کو بھی بچوں کو بھی مسجدوں میں لے کے آ گئے اور کھلونے کے ساتھ کھیلنے پہ چھوڑ دیا اور اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اس دن کو گزارا۔ بھوک لگی درمیان میں بچوں کو تو کچھ کھلا پلا دیا، لیکن نبی کے ارشاد اور نبی کے حکم کی پاسداری اور اس پر عمل پیرا اس طرح سے ہوئے کہ نہیں، اب نبی نے فرما دیا تو اس پر عمل کرنے میں ہی خیر ہے، اس پر عمل کرنے میں ہی خیر ہے اور اس میں ہی کامیابی ہے۔ تو کیا چیز پتہ چلی کہ اس دن کی اہمیت کے ساتھ جو عمل ہے ثابت، وہ ہے روزہ۔ روزہ ثابت ہوتا ہے۔ کیا فضیلت بیان کی گئی اس دن کے روزے کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے کہ یا رسول اللہ، رمضان کے بعد اگر ہمارا دل چاہے کہ ہم روزہ رکھیں تو سب سے زیادہ فضیلت والے روزے کون سے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ محرم کا روزہ ہے۔ تو اس دن کے روزے کی فضیلت ثابت ہوئی۔ ایک جگہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ 10 تاریخ کا روزہ ایسی فضیلت والا ہے کہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عاشورے کے دن کا روزہ 1 سال جو گزر چکا ہے اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی روزہ رکھ لیتا ہے تو جو گزرا ہوا سال ہے اس سال میں جو بھی صغیرہ گناہ ہوئے ہیں بندے سے، ان گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، اور اس روزے کی برکت سے اللہ وہ گناہ معاف فرماتا۔ اتنی فضیلت۔ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے فضیلت والا روزہ، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے روزوں کے بعد اس روزے کا اہتمام کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے اس روزے کا اہتمام، تو پہلی چیز کیا پتہ چلی؟ روزہ
اس دن کے روزے کی اہمیت اور اس دن کا روزہ۔ دوسری چیز جو آگے حدیث میں بیان ہوئی ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی ہے، اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ اگر کوئی توبہ کرے گا تو اس دن توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ توبہ کی قبولیت کا بھی دن ہے، یہ توبہ کی قبولیت کا بھی دن ہے کہ ہم سے جو گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے، خطائیں ہو جاتی ہیں، انسان ہونے کی وجہ سے ہم جن غلطیوں کو، جن خطاؤں کو کر گزرتے ہیں، ان غلطیوں اور ان گناہوں کو معاف کرانے کا بہترین موقع ہے کہ یہ توبہ کی قبولیت کا بھی دن ہے۔ پس چنانچہ ہر شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ ہو کر توبہ کا اہتمام کرے، توبہ کی تجدید کرے۔ گناہگار ہے تو بدرج اولا، اور اگر گناہگار نہیں بھی ہے تو بھی انسان اس بات کے لائق ہے، اس کا مستحق ہے کہ وہ قدم بقدم اللہ سے معافی مانگتے ہوئے آگے بڑھے۔ کہ دانشتہ طور پر، غیر دانشتہ طور پر، جان کر انجانے میں بہت ساری غلطیاں ہم سے ایسی ہو جاتی ہیں کہ جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا بسا اوقات۔ تو بہتری یہی ہے اور اچھائی یہی ہے کہ اللہ سے توبہ کرتے ہوئے کرتے رہا کریں۔ تو دوسری چیز پتہ چلی توبہ۔ تیسری چیز جو ارشاد فرمائی ہے جو بہت اہم ہے، وہ چیز جو وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے کا حکم دیتے ہوئے، وہ یہ کہ کسی غیر قوم سے مشابہت نہ ہو، کسی بھی غیر قوم کے ریتی رواج، رسم و رواج تمہارے اندر داخل نہ ہو، تمہارے میں اور ان میں فرق واقع ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان جو توحید پرست ہے، ایک اللہ کو ماننے والا ہے، ایک رسول کو ماننے والا ہے، اللہ کی سب سے سچی کتاب قرآن مجید پر ایمان رکھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، آخرت کا عقیدہ رکھتا ہے، اور آخرت کے بعد پھر زندہ کر کے حساب و کتاب کا عقیدہ رکھتا ہے، جنت اور جہنم کا عقیدہ رکھتا ہے، اس کے ذہن کے اندر یہ تصورات ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اور جو توحید پرست ہے اس کے درمیان اور ایک مشرک کے درمیان، ایک وہ شخص جو غیر اللہ کو پوجتا ہے، سینکڑوں خداؤں کو پوجتا ہے، سینکڑوں خداؤں کی بندگی کرتا ہے، اس کے درمیان اور ایک موحد کے درمیان فرق ہونا چاہیے۔ جیسا کہ پوزیشن کے اعتبار سے، صلاحیت کے اعتبار سے، ڈگری کے اعتبار سے، لوگوں میں اسٹیٹس کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، مزاج کے اعتبار سے، پرسنالٹی کے اعتبار سے، ہے نا، جسامت اور قدامت کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، علاقائیت کے اعتبار سے، رنگ و نسل کے اعتبار سے ایک فرق ہوتا ہے، اور اس فرق کو بیلنس بھی کیا جاتا ہے، اور اسی میں سب کی آئیڈینٹی پوشیدہ ہوتی ہے، اور اسی میں امتیاز ہوتا ہے، اسی میں فخر ہوتا ہے، اسی میں مقام اور عزت ہوتی ہے۔ تو پس چنانچہ جب ان معمولی چیزوں میں جن کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے نزدیک، ان معمولی چیزوں میں ہم فرق باقی رکھتے ہیں، فرق باقی رکھتے ہیں، تو اتنی اہم چیز کہ شرک میں اور توحید میں کتنا بڑا فرق ہونا چاہیے۔ ایک موحد، ایک اللہ کو ماننے والا اور سینکڑوں خداؤں کے آگے سر جھکانے والا، اس کے درمیان فرق ہونا چاہیے، اس کی ہر چیز میں فرق واقع ہونا چاہیے۔ لگنا چاہیے کہ یہ ایک اللہ کو ماننے والا ہے اور یہ سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کو پوجنے والا ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ جو قوم سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح جن کے اندر توحید کو ڈالا گیا تھا، جو توحید پر وردہ ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ایک اللہ پر یقین رکھنے والے ہیں، ایک اللہ کی سربلندی کا اقرار کرنے والے ہیں، ایک اللہ کی طاقت کو تسلیم کرنے والے ہیں، ایک اللہ کی ربوبیت کو، ایک اللہ کی خالقیت کو، ایک اللہ کی الوہیت کو ماننے والے ہیں، آج ان کے درمیان بھی اور وہ قومیں یا وہ لوگ جو سینکڑوں خداؤں کو پوجنے والے ہیں، ان کے درمیان کوئی فرق ہی نظر نہیں آتا، کوئی فرق ہی نظر نہیں آتا۔
رسم و رواج ہو گئے، ریتی رواج ہو گئے، کلچر ہو گیا، اور کچھ نہیں بھائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کسی بھی غیر قوم سے مشابہت نہیں، ایک ایک چیز اپنی زندگی سے، اپنے گھروں سے، اپنے بچوں کی زندگی سے، ہے نا، غیر قوموں کی نکالو اور اسلام کے مبارک طریقوں کو اپنی زندگی میں داخل کرو۔ اللہ نے پوری انسانیت کی نجات اور کامیابی دین اسلام میں رکھی، دین اسلام میں۔ اسی دین کی برکت سے پوری انسانیت کامیاب ہوگی، ترقی پائے گی، خوشحالی آئے گی، اور سب کچھ اللہ نے دین کے اندر رکھا ہے۔ یہ دین 100% اور خالص ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ ایک ایک طریقہ ہماری زندگی سے غیروں کا نکلنا چاہیے، ایک ایک رواج ہماری زندگی سے غیروں کا نکلنا چاہیے۔ ہماری شکلیں، ہمارا لباس، ہمارا گفتار، ہمارا کردار، ہمارے معاملات، ہمارے اخلاق، اتنے بلند و بالا نبی کہ جنہوں نے ایک ایک چیز ہمیں سکھائی۔ زندگی کا کوئی کام، ہے نا، انسان اپنی زندگی کے کسی بھی سٹیج پر ہو، کسی بھی پائیدان پر ہو، کسی بھی مرحلے میں ہو، وہ کچھ بھی ہو، چاہے وہ ایک معمولی سا نوکر ہو یا وقت کا بادشاہ ہو، نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں اس کے لیے مکمل رہنمائی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو غریب ہوں تو مجھے جو ہے نبی کا طریقہ نہیں ملتا۔ کوئی امیر سے امیر تر انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو مالدار ہوں اور مجھے کوئی رہنمائی نہیں ملتی۔ کوئی مرد نہیں کہہ سکتا، کوئی عورت نہیں کہہ سکتی، کوئی بوڑھا نہیں کہہ سکتا، کوئی جوان نہیں کہہ سکتا، کوئی بچہ نہیں کہہ سکتا، کوئی صحت مند نہیں کہہ سکتا، کوئی معذور نہیں کہہ سکتا۔ دنیا کا کوئی بھی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں جس حال میں ہوں مجھے اس حال میں رسول اللہ کی طرف سے رہنمائی نہیں مل رہی۔ اگر یہ کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے، اور یہ سب سے بڑی سچائی ہے۔ روز روشن کی طرح، چمکتے ہوئے سورج کی طرح، اور اگتے ہوئے سورج کی طرح، اور دن کے اجالے کی طرح سب سے بڑی سچائی ہے، سب سے بڑی سچائی ہے کہ قیامت تک آنے والے ایک ایک انسان اور آخری انسان کی زندگی میں جہاں بھی اسے رہنمائی کی ضرورت ملے گی، دنیا تھک ہار کے بیٹھ جائے گی، ساری دنیا کے جینیس اور ٹیلنٹڈ اور سمجھدار اور دانشور سر جوڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ اب ہم کوئی راستہ آگے کو نہیں پاتے، اب ہم کوئی طریقہ آگے کا نہیں دیکھ پاتے، اب ہمیں کوئی سمجھ بات نہیں آ رہی ہے، اب ہماری زندگی آ کے رک گئی ہے، اب آگے تو صرف ایک ہی مرحلہ ہے کہ موت کے ہاتھوں بلی چڑھ جائیں یا سوسائڈ کر جائیں۔ خدا پاک کی قسم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ آؤ، نبی پاک علیہ السلام رہنمائی فرمائیں۔ ایک چھوٹی سی مثال میں دوں گا۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں آئی فلو چل رہا ہے نا، انفیکشن چل رہا ہے آنکھوں کا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کسی مذہب کی طرف سے، کسی دھرم کی طرف سے یہ ہدایات آئی کہ ایسے موقع پہ کیا کرنا ہے؟ دنیا کے بڑے بڑے مذاہب، اپنی ہزاروں سال پرانی سنسکرتی کا اور سبھیتاؤں کا اور کلچر کا دعویٰ کرنے والے لوگ، بڑی بڑی تہذیب میں وہ زیرو ہے، یہاں کوئی رہنمائی نہیں۔ آپ آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار میں، نبی کی ردائے رحمت میں، نبی کے قدموں میں، نبی کے سائے میں، نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ہمیں مکمل ایک دعا ملتی ہے، وہ صحیح احادیث سے ثابت ملتی ہے کہ اگر اس قسم کی آنکھوں کی کسی کو بیماری لگے تو وہ یہ دعا پڑھے، اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ شفا نصیب فرمائے۔ ساری دنیا کووڈ کے زمانے میں بلاک تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا انسانوں کو، چاند پہ جانے والے اور زمین کی تہ میں گھسنے والے اور مٹی سے اور پتھر کی کھدانوں سے ہیرے ترشنے والے اور سونا نکالنے والے اور اپنے آپ کو سائنٹسٹ اور جینیس قرار دینے والے گھروں میں دبک کے بیٹھ گئے تھے، موت 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 پکارا جا رہا تھا۔ ایسے موقع پر ہمارے اسلام نے ہمیں ہدایت فرمائی تھی کہ وبا کے زمانے میں ہمیں کیا کرنا ہے۔
نہیں چھوڑتا آپ کو اسلام. ہم آتے ہی نہیں اسلام کے پاس، ہم آتے ہی نہیں اسلام کے پاس، نہ اسلامی تعلیمات کے پاس آتے ہیں، نہ رسول اللہ کی سنتوں، نہ رسول اللہ کے طریقوں پہ آتے. خدا کی قسم یقین کے ساتھ، اس منبر کی عظمت کے ساتھ، دعوے کے ساتھ، چیلنج کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ، کہ قیامت تک آخری انسان جو پیدا ہوگا اسے اپنی زندگی میں کوئی بھی کام پیش آئے گا تو وہ اپنے آپ کو نبی کی تعلیمات سے محروم نہیں پائے گا، مکمل نبی کی تعلیمات اسے ملے گی کہ کیا کرنا ہے. لیکن افسوس صد افسوس کہ جس قوم کا معیار یہ تھا، جس کا معیار یہ تھا، جس کے پاس ایسی عظیم تعلیمات کا سرمایہ تھا، جس کے پاس دنیا کی سب سے مقدس کتاب، سب سے عظیم کتاب، سب سے سچی کتاب اور سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید کی شکل میں موجود تھا، آج وہی قوم دنیا کے نقشے پہ ناخواندگی کا لیبل اپنے اوپر لگائی ہوئی. ان لٹریسی، جاہل قوم جس کے پاس قرآن ہے اور قرآن امام ہے، قرآن امام ہے، امامت کا تصور پیدا کرتا ہے، امامت کی صلاحیت پیدا کرتا ہے، جس کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم قائد اور عظیم لیڈر ہے. آج وہ قوم اپنی قیادت کے رونے روتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی قائد نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی رہبر نہیں ہے، ہم کس کے پیچھے چلیں، ہم کس کی بات مانیں ہیں؟ ہمارا تو کوئی قائد، نہ کوئی سیاسی قائد ہے، نہ کوئی سماجی قائد ہے، نہ کوئی مذہبی قائد ہے، کوئی قائد نہیں. ہم تو بلائنڈ ہیں، اندھے ہیں، جو جدھر ہکالتا ہے ہم بھیڑ کی طرح اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. ہم نے اپنی طاقت کو نہیں پہچانا، ہم نے اپنے وقار کو نہیں پہچانا، ہم نے اپنی اہمیت کو نہیں پہچانا، ہم نے اپنے وجود کو نہیں پہچانا. اللہ نے ہمیں کس لائق بنایا ہے، اللہ نے اس کلمے کی برکت سے ہمیں اوج ثریا پہ پہنچایا ہے، ہم بلندی پر ہیں. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ اور ہم اس مسجد میں اور اس پوری کائنات میں چپے چپے گوشے گوشے میں رہنے والا ایک مسلمان، ایک شخص بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا باقی رہے گا. اللہ کی عزت اور جلال کی قسم، اللہ سورج ایسے ہی اگاتے رہیں گے، چاند ایسے ہی چلتا رہے گا، دن ایسے ہی آتے رہیں گے، رات ایسی ہی آتی رہے گی، ہوائیں ایسی ہی چلتی رہیں گی، بارش ایسی ہی برستی رہے گی، زمین ایسے ہی گلہ اگلتی رہے گی، اور پھل درخت اسی طرح پھل دیتے رہیں گے. یہ کائنات باقی رہے گی. تم اس کائنات کی بقا کے ضامن ہو. اپنے وجود کو پہچانو، اپنے مقام کو پہچانو، اپنی اہمیت کو پہچانو. تم وہ قوم ہو کہ جس کی موجودگی اس کائنات کی موجودگی کی دلیل ہے. تمہیں کیا یہ دنیا مٹائے گی؟ تمہیں یہ کیا حکومتیں ختم کریں گی؟ تمہیں کیا یہ ظالم حکام ختم کریں گے؟ تم پہ کیا یہ پابندی لگائیں گے؟ خدا کی قسم، اگر تم مجبور ہو، اگر تم محصور ہو، اگر تم دبائے جا رہے ہو، اگر تم بھگائے جا رہے ہو، اگر تم رسوا کیے جا رہے ہو، تو فقط اپنے اعمالوں کی بنا پر، فقط اپنے اعمالوں کی، اپنی جاہلانہ حرکتوں کی بنا پر. اور تم سمجھتے ہو کہ ان طریقہ کار سے ان چیزوں سے ہم اپنے وجود کا پردرشن کریں گے، ہم اپنی طاقت کا پردرشن کریں گے، ہم اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں گے، ہم اپنے ثبوت کو ثابت کریں گے. کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا. تمہاری اور میری بقا اور دنیا کے ہر انسان کی بقا، قیامت تک آنے والے آخری انسان کی بقا اس کلمے میں ہے. اور صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا، اس کلمے پر جم جانے پر ہے، ثابت قدم ہو جانے پہ، وقت آنے پہ جان دے دینے پہ ہے. اور اس کی عظیم مثال پورے تاریخ اسلام میں آپ نے دیکھی کہ دین کے جیالوں نے کیسے موقع بموقع اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اپنے آپ کو قربان کیا، اپنے خاندان کو قربان کیا، اپنے اہل و عیال کو قربان کیا، اپنے بچوں کو قربان کیا، حتیٰ کہ نبی کے خاندان کو بھی قربان ہونا پڑا. میری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟
دین یوں ہی نہیں باقی رہے گا میری اور آپ کی زندگیوں میں یا ہماری آنے والی نسلوں کی زندگی میں. اگر جس طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس طرح ہم مطمئن ہو کے بیٹھے ہیں، اور جس طرح ہماری زندگی کی گاڑی چل رہی ہے، اگر اس طرح ہی زندگی کی گاڑی چلانی مقصود ہوتی اور اسی سے دین باقی ہوتا تو خدا کی قسم کربلا قائم نہیں ہوتی. پھر حسین اپنے خاندان کے ساتھ اور آل رسول اور اہل بیت اس طرح سے میدان کربلا میں نہیں آتے. کیا پہچانا آپ نے اور ہم نے حسین کو؟ کیا سمجھا ہم نے اور آپ نے حسین کو؟ ان کے نانا تو اس دن کے اعمال بتا رہے ہیں کہ روزہ رکھیے، توبہ کیجیے اور غیروں کی مشابہت سے نکلیے. آج مسلمان اپنے آپ کو غیروں کی اطاعت کرنے میں اور غیروں کے رسم و رواج کو اختیار کرنے میں فخر سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا ماڈرن اور لبرل اور بڑا سیکولر سمجھتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ اگر میں یہ نہیں کروں گا تو زندہ نہیں رہ پاؤں گا. میرا کاروبار ختم، میری کرسی ختم، میرا عہدہ ختم، میری عزت ختم، سب کچھ ختم. خدا کی قسم یہ جھوٹی چیزیں ہیں. سچائی اور حقیقت تو یہ ہے جو حضرت حسین نے ثابت کر کے دکھا دی کہ وقت کا ظالم ترین بادشاہی اگر کیوں نہ ہو، صبر کا پہاڑ ہے حسین، جرت کا استقلال ہے حسین، اپنے آپ کو ظالم اور جابر کے سامنے جمع دینے والے ہیں حسین. دنیا قیامت تک یاد رکھے گی حسین کو. کون ہے حسین؟ کیا ہے حسین؟ کیا تھے حسین اور کیا ہو گئے حسین؟ کتنے عظیم جملے ہیں. ان کی ایک ایک کی تفسیر کرو، ان کی ایک ایک کی تفصیل جانو تو آپ گم ہو جاؤ گے کہ کیا ہستی تھی اور کیا لوگ تھے اور کیا خاندان تھا. رسول اللہ کے آنکھ کے ستارے تھے، آپ کے چہیتے تھے، آپ کے لاڈلے تھے، آپ جانثار تھے ان کے اوپر اور دین کے لیے قربانیاں پیش کی. کس کے لیے آئے تھے حسین کربلا میں؟ اپنے خاندان کے ساتھ، اس دین کی بقا کے لیے، نانا کے دین کے لیے آئے تھے نا. اور آج ہم نے ان کی عظیم شہادت کو کیا بنا لیا؟ ماتم، جلوس، ڈھول، تاشے، بگیاں، سہرے، ہار، استقبال اور اسٹیج. آپ کو اندازہ ہے کتنے پیسے آپ فضول خرچی میں ضائع کر کے آئے ہو، اور آپ رونا روتے ہو. آپ کے اسپیکروں سے یہ وہ جاہل قوال یہ صدا لگاتا ہے کہ حسین پیاسے شہید ہو گئے، حسین مظلوم ہو کے شہید ہو گئے. وہ حسین کی مظلومیت کو اور آل رسول کی حرمت کو اور نبی کے خاندان کی پاک دامن باعفت بچیوں کی حرمت کا جنازہ نکالتے ہوئے کہتا ہے کہ بچیاں جو ہے بے آبرو ہو گئیں، ان کے سروں سے اوڑھنیاں کھینچ لی گئیں، ان کے سروں سے دوپٹے اتار لیے گئے اور معصوم بچوں کو ظالمانہ طور پہ شہید کر دیا گیا. یہ وہ جاہل قوال اپنی قوالیوں میں کہتے ہیں. ایک طرف تم رونا رو گے کہ پیاسے تھے حسین، اور ایک طرف تمہارے اسٹیجوں سے شربت اور سبیلیں پلائی جا رہی ہیں، تمہارے اسٹیجوں سے جو ہے وہ مٹھائی کے پیکٹ لٹائے جا رہے ہیں، تمہارے وہ قائد وہ ہال اور پھولوں کے نذرانے اوڑھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. وہاں حسین ظالم اور جابر کے سامنے حق کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں، حق کے ساتھ ڈٹے ہوئے. تم سینہ پیٹ کے کہتے ہو یا حسین، ہم سینہ تان کے کہتے ہیں واہ حسین. خدا کے لیے کوئی قصہ نہیں ہے حسین کا، قرآن کہتا ہے کہ زندہ ہے حسین اور تم جنازہ اٹھاتے ہو حسین کا. کیا تھے حسین اور کیا بنا دیا ہم نے؟ آپ کو تو ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ حضرت حسین کی شہادت کا یہ عظیم واقعہ کیوں پیش ہے. میں ابھی پوچھوں گا تو سب خاموش رہ جائیں گے. ہمیں تو یہ تک نہیں پتا ہے ہم کیسے واقعی میں دنیا نے ہمارے اوپر جو لیبل لگایا ہے جہالت کا وہ سچا ثابت ہوتا ہے. آج غیروں کو پتا ہے، غیروں کو پتا ہے. میں نے ابھی پرسوں ایک مشرک کی ایک ویڈیو کانفرنس میں ایک ویڈیو سنی اور اس نے بہت ہی زبردست بات کی. شاید میں نہیں سمجھتا سوائے چند لوگوں کے کہ اس مسجد میں اس شہادت کے واقعے پر اور اس کربلا کے واقعے پر اتنا تفصیلی کوئی بول سکتا ہے.
سوائے چند لوگوں کے۔ آج وہ پڑھ رہے ہیں، وہ دین اسلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں سے راستہ نہیں، اور ہم سوائے جلوس میں، سوائے میلے ڈھیلوں میں اپنی صلاحیتوں کو برباد کر رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرا طنز کرنے کا مقصد نہیں تھا، میں صرف وہ بات کرنے بیٹھا ہوں کہ جو سچی ہے، جو حقیقت والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ کام کرو جو رسول اللہ نے کر کے دکھائے ہیں، یا جس کا کرنے کا حکم دیا ہے، یا جس کا صحابہ کرام کی زندگی سے کوئی ثبوت ملتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک مختصر سا اعلان سن لو کہ کل انشاءاللہ 10 محرم کو عاشورے کے دن یہاں مسجد میں پروگرام ہوگا ظہر کی نماز کے بعد سے، جس میں انشاءاللہ بہت تفصیلی بیان ہوگا شہادت کے واقعے پر بھی، اور شہداء اسلام کا ہم نے عنوان قائم کیا ہے۔ تو آپ سے بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ برائے مہربانی تشریف لائیں، دوست احباب کو بھی لائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔